ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سر منصور ہو جانا؟ کسی نے اپنی گردنیں کٹوا دی اللہ کے لیے، تم تو 5 منٹ ہی دے پا رہے. یہ فرق ہے دل میں، کیونکہ ہمارا دل تو ہے صنم آشنا، اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. کیسے نکلو گے تم؟ تو ایک ہی طریقہ، میں بات سمجھا رہا ہوں، جو اس طریقے پہ چلے گا وہی کامیاب ہوگا. کیونکہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، دنیا کے حاضر میں کیا دیکھو، جنگ ہوتی ہے، جنگ میں جہاں سامنے والوں کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے، تمہارا اسلحہ اس سے بڑھیا ہونا چاہیے. دور حاضر میں سے کسی کے پاس ایٹم بم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ، ایٹم بم کے لیے ایٹم بم ہی کا سامنا ہونا چاہیے نا. یہیں پر آ کے انسان رک جاتا ہے، یار اس کے پاس ایٹم بم ہے، ایک بھی مار دے گا تو ہمارا سارا کام ختم ہو جائے گا، ہم تو نہیں لڑ سکتے اس سے. اور سب یہ مشورہ دیں گے، صاحب اس سے لڑنا، اس کے بعد ایٹم بم ہے. اسی طرح جو بار بار سمجھا رہا ہوں، دیکھو شیطان تمہارا مد مقابل ہے. جو شیطان کے پاس پاور ہے تمہارے پاس ہے. ہر آدمی کہے گا نہیں صاحب، نیکسٹ ٹو گاڈ پاور اللہ نے شیطان کو دی ہے. کتنی خطرناک جنگ ہے آپ سوچ سکتے ہیں. آپ لڑو، جاؤ کر لیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ، جاؤ انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، بیکار کی بات ہے، مارے جاؤ گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ جو جنگ ہے یہ تمہارے شیطان سے جنگ ہے اور تمہارے نفس سے جنگ ہے. نفس تو علماء الحفیظ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ تو محبت ہے دنیا کی. اس میں تو دنیا کی محبت ڈالی ہوئی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں ایٹم بم ہے یہ. جس کو میں دوسری مثال سمجھاتا ہوں، بھائی لوہا لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے، پھر تو ہو جائے گا. حضرت ڈاکٹر الہی صاحب کی اپنے واضحوں میں فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کے پاس 3 عین ہے، چوتھا عین نہیں ہے. کہ شیطان سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو تو جنت کا بھی علم ہے، اس کو تو جہنم کا بھی علم ہے. تم نے دیکھا جنت؟ نہیں صاحب. اس کو تو اللہ کی معرفت کا بھی تو عارف بھی ہے. عالم وہ ہے کیونکہ اس کو علم ہے، عارف وہ ہے کیونکہ اس کو وہ تو اللہ کی چیزوں کو جانتا ہے، اللہ کی سوچ و فکر کو جانتا ہے. عابد بھی ہے، ارے لاکھوں سال عبادت کی ہے، تم اور ہم کتنا کر لیں گے. 3 عین ہے اس کے پاس، عابد ہے، عارف ہے اور عالم ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک عین نہیں ہے، وہ ہے عاشق. اگر تم اس کو، کیونکہ اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں ہتھیار، اگر تم اس کو ہرا سکتے ہو تو وہ عشق اور محبت کے طریقے سے ہرا سکتے ہو، ادروائز نہیں ہرا سکتے. اور عشق و محبت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہی جو تمہارے اندر پیدا ہے. کس سے؟ تمہیں بیوی سے عشق ہے، تمہیں اپنے بچوں سے عشق ہے، تمہیں مال سے عشق ہے. یہ دیکھو کبھی اس کے بارے میں، تم اپنی جان پہ کھیل جاؤ گے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ عشق ہے، اس سے محبت ہے. اور اللہ نے دنیا میں بھیجا اسی امتحان کے لیے. امتحان کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم مجھ سے محبت کرو، تم بیوی اور بچوں کو یاد نہیں رکھو، مجھے یاد رکھو. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ محبت ہے بیوی سے، بچوں سے، مال سے، اور یاد رکھے ہم اللہ کو. ایسا پاسبل ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہے. اوپر سے شیطان ہمیں تعویل دیتا ہے، ارے صاحب سب چلتا ہے یار، ارے سب ہو جاتا ہے، دیکھو ایسی تو ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے، صحیح بات کہتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، اللہ قلب سلیم مانگتا ہے، اللہ کو قلب سلیم چاہیے. اور قلب سلیم کیا ہے؟ یہی کہ دنیا کی محبت اس کے اندر نہ ہو، اللہ کی محبت ہو. اور اللہ کی محبت تو کسبی ہے، وہ بھی تھوڑی ہے، اس کو تو پیدا کرنا پڑے گا. اب وہ پیدا کیسے کریں گے بھائی؟ اس کا بیج کہاں ملے گا بھائی؟ بیج ہوگا تو پیدا ڈالیں گے نا. پہلے تو بیج ڈلے گا، پھر جو ہے وہ درخت پودا بنے گا، پھر سینچا جائے گا، پھر کیا سے کیا ہوگا. ابھی تو بیج ہی نہیں پتا کہاں ہے، بیج کہاں ہے؟ کیونکہ پیدا کرنا ہے، پیدا تو بیج سے ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوئی. دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ
اس کا کوئی نہ کوئی سلسلہ اللہ تک جاتا ہے تو چیز بنتی ہے، ادروائز نہیں بن سکتی. یہ کیسے بنا، یہ ایسے بنا، یہ ایسے بنا، آخر میں کہا کہ بھائی اللہ نے بنا دیا. جو چیز کے بارے میں اینڈ جا کے کہا کہ بھائی اس کے بعد نہیں، اللہ ہی نے کر دیا. تو یہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ پیدا تو اللہ ہی اس کے تخم دے گا، اس کا بیج دے گا، اور اللہ ہی نے دیا کس کو؟ وہ نبی کے پاس. نبی سے صحابہ تابعین چلتا چلتا وہاں تک آ رہا، قیامت تک رہے گا کہ ان کے پاس ہمیں یہ بیج ملے گا اس محبت کا. اور جب اس محبت کے بیج ملتا ہے تو ہمارے دل کی کیفیت بدلتی ہے، ہماری سوچ بدلتی ہے، ہماری فکریں بدلتی ہیں. تو یہ صحبت جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں یہ صحبت ہے، اصل میں کچھ بھی نہیں. دیکھ میں نے نبی کی صحبت سے صحابی بنے، عمل سے تھوڑی بنے گا. انہوں نے 10 حج کیے تھے، انہوں نے 20 عمرے کیے تھے، انہوں نے یہ جو قرآن پڑھا تھا، ایسا تو کہیں نہیں ہے. ہر وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، صرف دیکھ لیا، وہ صحابی کہلاتے ہیں. اور صحابی کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس سے راضی ہیں. یہ سرٹیفکیٹ قرآن میں دے دیا گیا صحابیوں کو. کس بنیاد پر؟ صحبت کی بنیاد پر. تو تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں یہ صحبت اختیار کرنی پڑے گی. ڈاکٹر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ بھائی ایک ایسے ہی ہے جیسے سمجھنے کے لیے ایک دور سے اندھیرا، پوری چاروں طرف اندھیرا ہے، ایک تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے بھائی. جب تمہیں وہ روشنی نظر آئی تو تم روشنی کی طرف بڑھنے لگے. تم جیسے جیسے روشنی کے تم بڑھ رہے ہو، اب روشنی کی جو طاقت تھی، وہ اس کی روشنی ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں اس کی روشنی زمین پہ نظر آئے گی، تمہارے راستے میں تمہیں نظر آنے لگے گی. کیوں؟ جب اس کی طرف بڑھے، جب تم اس کی طرف بڑھے تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ روشنی تمہیں وہ روشنی سے تمہیں فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اب تمہیں چیزیں نظر آنے لگیں، اور آگے بڑھو گے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ حرارت محسوس کرو گے، اس کی گرمی محسوس کرو گے، اور آگے بڑھو گے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ وہی روشنی بن جاؤ گے، کیونکہ تم اس کے اندر داخل ہو گئے. اگر وہ روشنی آگ کے ذریعے تھی تو آگ بن گئے، آگ تم بھی روشنی بن گئے. اسی طرح یہ جو جس راستے میں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں جو کامیابی ہے وہ صرف اور صرف محبت ہے. اور یہ محبت کو پیدا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم دنیا میں پیدا کرتے ہیں. بکرا لے آؤ، جانور لے آؤ، ایون کہ شیر لے آؤ. شیر تو درندہ ہے یار، اس سے بھی اگر تم نے اس طریقے سے اس کے ساتھ رہے، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو سہلایا، آپ یقین کریں وہ درندہ بھی جو ہے انسان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ ہے. اگر یہ جتنا تمہارے بڑھے گا، آپ دیکھو کہ آپ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اور جتنا یہ فارمیلٹیز میں رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑنا. اس لیے ان باتوں کو سمجھو. اور جس کی نشاندہی میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرا اور آپ سے ایک محبت کا تعلق بن گیا. کیوں آئے آپ لوگ یہاں پر؟ اس محبت کی بنا پر آئے. سب سے پہلے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ محبت لے کے آئی ہے. صحیح ہے نا؟ اب یہ محبت آ گئی، وہی میں کہہ رہا ہوں جیسے انسان کے تعلق بن گیا، بیج ڈل گیا. ورنہ کوئی نہیں ہے جس سے محبت نہیں. یار ہوتے ہوں گے کہتے تو کیا ہم تو نہیں جا رہے. اللہ معاف کرے، ایسی 50 باتیں سننے کو ملتی، لیکن جس کے دل میں محبت آئی، یہاں پر آیا، اس کے دل میں محبت آ گئی، آ گئی بیج. اب وہ بار بار آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے. آنے جانے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب جیسے میں نے کہا نا، اللہ کا نظام شروع ہو جاتا ہے. حضرت نے یہ بات کہی تھی نا، اب وہ دماغ میں آ رہی ہے بات، سیدھا پیر کہا تھا نا، ہے فلاں کام کہا تھا نا. ارے اب یہ کیا، یہ دل کے اندر معاملات وہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز، جبرائیل نہیں آئیں گے، یہ محبت کے ذریعے اس کو، اس کے 24 گھنٹے اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. جو صحابہ کی زندگی تھی، ہر چیز میں نبی، ہر چیز میں نبی. اصل میں نبی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس محبت کا ہے. اب وہ محبت کیا کر رہی ہے؟ وہ ہر جگہ دل و دماغ میں گھوم رہی ہے، بنتے 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 جیسے میں نے کہا، اب اس کو پھر کیا ہوگا؟ اس کو نظر آنے لگ جائے گا وہ محبت کے آثار. جیسے میں کہا روشنی نظر آنے لگ جائے گی، ہاں یار دیکھو فرق پڑ رہا ہے یار، ہے پہلے تو میں ایسا نہیں تھا، اب ایسا ہو گیا.
اب میرے اندر کی تبدیلی آ رہی ہے، میرے اندر اس کو نظر آنے لگ گیا، اور تھوڑا سا آگے بڑھے، تعلق بڑھائے، اب یقین کی حرارت محسوس. اب حرارت کیا معلوم ہے؟ یہ حرارت کیا کہ اس کو اب فکر پیدا ہوئی، اس کے دل کے اندر ایک ایسی آگ کی طرح محسوس ہونے لگی، یار میں اگر صرف چلا جاؤں، میرے بچہ نہ جائے تو یار یہ تو بڑا خراب ہو جائے گا، یار بچوں کو بھی لے کے جانا، بچوں کو بھی سمجھانا ہے، بیوی کو بھی سمجھانا ہے، محلے والوں کو بھی. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر ان باتوں کی تڑپ پیدا ہو رہی ہے، کیا میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، میری ذات سے کوئی میرے الفاظ کوئی غلط نہ ہو جائے. یہ دل کی کہانی چل پڑی، اور بنتے بنتے اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ وہ پر نور ہو جاتا ہے. اور وہی کامیابی ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ قلب سلیم بن گیا. تو آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے، ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، اس تعلق کو پیدا کرنا ہے. جب تک یہ تعلق بڑھاؤ گے، آپ یقین کریں، آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کی معاملات تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. اور جس دن یہ تعلق ختم، آپ دیکھیں گے کیونکہ آہستہ 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 کہانیاں ختم ہو جاتی. اور یہاں پہ بنتے بنتے کیا ہو رہا ہے؟ جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ محبت تمہیں مجبور کرتی ہے، تم نہیں کرتے. رشوت لینے والا کہتا ہے میں مجبور، میرا بچہ بھوکا مر رہا ہے تو میں کوئی بات نہیں، میں برداشت کروں گا، جہنم میں چلے جاؤں گا، فلاں کروں گا، لیکن اس کو کھلاؤں گا. مجبور کر دیا اس کو، برے کام کے لیے مجبور کرتا ہے. نفس میرا مجھے شہوت پہ مجبور کرتا ہے، ہر چیز مجھے، کیونکہ اس کی چاہت ایسی ہے کہ مجھے مجبور ہو جاتا ہوں. لیکن جہاں یہ محبت ہوئی، وہاں پر میں نے کہا نا، پھر مجبوری تمہاری اللہ کی ہے. اللہ نہیں ہے، مر جاؤں کوئی بات نہیں، مر جاؤں. شیطان تعویل دے گا تمہیں، ارے مر جاؤ گے یار، 20 بچے مر جائیں گے، فلاں ہو جائے گا. مر جائے، میں تو اللہ کی بات کو نہیں چھوڑوں گا. تو محبت، جیسے میں نے کہا نا، پہلے وہ 20 بچوں کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا، اب وہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے. جس کی مثال ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو چھوڑ کے تو آئے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ایسے کتنے لوگ ہیں، ٹائم ہی نہیں تھا بھئی، یار وقت ہی نہیں ہے، لاکھ ہو رہے ہو ہی نہیں، آج کیسے آ گئے؟ وہ محبت تمہارے دل کے اندر بڑھ رہی ہے. تم یہاں رہو کہ تم اگر یہاں سے کہیں اور جاؤ گے نا، تمہیں عجیب سی چبن رہے گی، یار وہاں جانا تھا مجھے، یار وہاں جانا تھا مجھے، میں وہاں سے رہ گیا. وہ تکلیف تمہیں ایسی ہوگی، یار آئندہ نہیں جاؤں گا، میں آئندہ وہیں جاؤں گا، میں تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو. یہاں تم، میرا مزاج ہی بدل رہا ہے، بیوی سے بھی بے رخی سے بات کر رہے ہیں، بچوں کو بھی ایک دو تھپڑ مار دیا. ارے کیا ہو گیا آج آپ کو، کیا ہو رہا ہے؟ ارے ہاں آپ کو وہاں جانا تھا، وہاں نہیں گئے نا، اس لیے یہ ہو رہا ہے. بیویاں کہہ دیتی ہیں، ہاں یار واقعی میں کچھ ہے، کچھ اثر ہے یار اس کا. تو یہی تو میں عرض کروں، یہ کیا ہوتے ہوتے وہ پھر رہ نہیں سکتا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی باتیں تو ہو رہی ہیں، کیونکہ تمہیں اللہ سے محبت ہو رہی ہے، اس کے اللہ کی باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں. اب لاکھ تمہیں کہوں کہ یار یہ نظام، میں بس یہی باتیں آپ کرتے رہے، ہم سنتے رہیں گے، گھنٹوں سنا دیں گے. یہی تو میں مثالیں دے رہا ہوں بھائی. محبت پیدا ہو رہی نہیں ہو رہی، فرق آ رہا نہیں آ رہا. قسمیں کھا رہا ہوں، ہر چیز میں فرق آ رہا ہے. سوچ و طبیعت بدل رہی ہے، مزاج بدل رہا ہے. اور یہی بدلنے میں کیا ہو رہا ہے کہ حلیہ بدل رہا ہے، شکل بدل رہی ہے، ٹوپیاں بدل. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں اللہ کو پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے. اللہ یہ پسند کرتا ہے تو میں بھی یہ کروں گا. یہ اس کی مثال ہے. لیکن یہ محبت نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، کچھ بھی نہیں. ارے یار چھوڑو یار، سب چلتا ہے. آپ سب سے درخواست ہے، کیونکہ میں نے کہا نا، یہ جو باتیں میں عرض کروں، یہ طریقہ، بھائی اس طریقے سے یہ چیز حاصل ہوگی. جو حاصل ہو رہی ہے تمہیں، جو تمہیں میسر ہو رہی ہے، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں، اور آپ سب گواہی دیں گے. میں اس باتوں کی میں خود گواہی دے رہا ہوں، اور آپ خود اس باتوں کی تصدیق کر رہے ہو.